زندگی. تو یہ بات خوب ہمیں اچھی طرح ذہن میں سوچ لینی چاہیے کہ ہم ماننے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں. ہم یقیناً ماننے والے ہیں نا. ہم مانتے ہیں کہ بھئی یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے. تو یاد رکھو انکار کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کافروں کی طرح زبان سے انکار کر دیا جائے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. یا ایک انکار کی صورت یہ ہے کہ اللہ کو مانے انسان مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لے. جیسے ہندو بھگوان کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے ایک آسمان پہ جس کو وہ بھگوان کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ گائے کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں گائے کو نکالو, ٹھیک ہے نا, گائے بھگوان نہیں ہے, اس کو نکالو. صرف ایک خدا ہے جس نے اس جانور کو بنایا, لہذا اسی کی عبادت ہوگی, اس جانور کی عبادت نہیں ہوگی. بعض قومیں کیا ہیں, وہ سورج کی بھی عبادت کرتی ہیں, کہتے ہیں سورج اتنی, دیکھو ہمیں اندھیرے کے ساتھ روشنی کی بھی ضرورت ہے نا. سورج نہ ہو تو بہت سارے کام نہ ہو, مر جائے انسان. سورج کی روشنی بہت ساری کام کر رہی ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ سورج اتنی خدمت کر رہا ہے تو انہوں نے سورج کو بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا نہ, یہ تو تمہارا غلام ہے. آپ کو حکومت, آپ کہیں آفیسر ہو اور حکومت کوئی سروینٹ دے دے آپ کو, وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں, آپ بٹن دبا رہے ہیں, وہ چائے لے کر آ رہا ہے, آپ جناب کپڑے دے رہے ہیں تو استری کر کے لا رہا ہے, آپ نے کہا تو میرا بڑا خدمت گزار ہے, آپ نے اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اس کو چاہیے تھا آپ کو سجدہ کرتے, آپ باس ہیں اس کے, وہ آپ کا غلام ہے. تو سورج ہمارا غلام ہے, ہماری خدمت کر رہا ہے, چاند ہماری خدمت کر رہا ہے, گائے ہماری, یہ گائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو عبادت کرتے ہیں نا, گائے ہماری خدمت کر رہی ہے, تو یہ سرونٹ ہیں. اور ہم نے کیا کیا, انہی کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا. تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ تم بڑے تھے وہ چھوٹے, تم اشرف المخلوقات تھے. تبھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے شرک کیا فکأنما خر من السماء الى الارض, وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں چلا گیا. اونچا مقام اللہ نے دیا تھا, وہ بہت ہی ذلیل ہو گیا. اور دوسرا جرم کیا ہے شرک میں, کہ اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ یعنی جس نے دی یہ نعمتیں اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پہ کیوں جا رہے ہو. اب دیکھو وہ ریگستان والی مثال دیکھ لو کہ جو آدمی آپ کی خدمت کر رہا ہے, آپ کو مرنے سے بچا رہا ہے, کھانا لا کے رکھ رہا ہے, پانی لا کے رکھ رہا ہے, آپ نے پہچان بھی لیا کہ بھائی یہ بندہ ہے جو آتا ہے میری خدمت کرتا ہے. شکریہ آپ کس کا ادا کر رہے ہیں, کسی اور کا ادا کر رہے ہیں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے گا بھائی, ساری خدمت تو میں نے کی اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جا رہا ہے. تو اللہ اپنے ساتھ غیر کی شرکت برداشت نہیں کرتے. تو اعلیٰ درجے کا کفر یہ ہے کہ اللہ کا انکار کیا جائے یا اللہ کو مانا جائے مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیں, چاہے وہ دوسرا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. شرک جیسے کسی بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا حرام ہے, ایسے ہی پیغمبروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا حرام ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ساری کائنات تنے تنہا اللہ نے بنائی, سر جھکانے کے لائق تنے تنہا صرف اور صرف اللہ کی ذات, ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کرنے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس میں کوئی پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اگر آپ پیغمبر کو بھی شریک کریں گے, دیکھو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, معبود مانتے ہیں, جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ حالانکہ اللہ کے محبوب بندے تھے عیسیٰ ابن مریم. تو اللہ کہتے ہیں کیوں, جب انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے تمہیں بنایا نہیں ہے, رزق دینے والے وہ نہیں ہیں, عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم کی جو حیثیت ہے وہ تو میرا تعارف ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے تمہارے سامنے میرا تعارف کروایا, اصل تو میں ہوں. تو جب پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا تو اولیاء اللہ کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ تو ناشکری کا پہلا مقام کیا ہے کہ آپ اللہ کا انکار کریں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. تو مسلمان جو ہے توحید پرست, وہ ناشکری کے اس مقام پہ تو الحمدللہ نہیں ہوتا. ہم سب اللہ کو مانتے ہیں, ہم سب مانتے ہیں کہ بھئی اس کائنات کو بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے اور وہ یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں. لیکن ناشکری کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سب کچھ ماننے کے باوجود کہ سارے کام یہ کر رہا ہے مگر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے کر رہے ہیں تو کیا کریں بھائی, میں ریگستان میں مرنے والا تھا, اس نے پانی لا کے پلا دیا, تو میں کیوں بولوں تھینک یو, میں کیوں بولوں شکریہ, میں کیوں بولوں جزاک اللہ, بس ہے نا ہو گیا تو ٹھیک ہے, اب کیا ہے, چلو یہاں سے جاؤ. یہ بھی تو بڑی بے شرمی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے مان لیا کہ بھئی اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تھا, اللہ نے کھلایا, اللہ نے پلایا, تو اب کیا کریں, داڑھی رکھیں کیا؟ اب بھئی اللہ نے کہا داڑھی رکھو تو کیوں رکھیں داڑھی, اللہ نے کہا نماز پڑھو تو چھوڑو یار, بس کھلایا پلایا تو کھا لیں گے, صبح ناشتہ کر لیں گے نا. کیا خیال ہے بھئی, اللہ نے کہہ دیا کہ
اللہ نے کہا نا کہ میں نے یہ ساری نعمتیں کی ہیں, تو اب اللہ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو نا. پہلے تو یہ بتائیں اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا, یا آپ سمجھ رہے ہیں شاید کہا ہی نہیں ہے کہیں. اللہ نے کہا ہے نا کہ اما شاکرن, شکر گزار لوگ بنتے ہیں, یا کیا بنتے ہیں, نا شکرے. تو اب شکر گزاری کا پہلا درجہ اللہ کو ماننا, وہ الحمدللہ حل ہو گیا, وہ ہم سب مانتے ہیں. دوسرا درجہ کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ شکر گزار وہ ہیں جو میری مان کے چلیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس چیز کو میں کہہ دوں کہ مت کرو, اس کام سے رک جائیں گے, اور جس چیز کو میں کہہ دوں کہ یہ لازمی کرنا ہے تو وہ کام کریں گے. دیکھو والدین نے پالا پوسا, آپ کو جوان کیا. اب والدین کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی پلا دو. آپ کہتے ہیں ابا آپ بہت اچھے ہیں, آپ کی مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں, آپ نے بچپن میں مجھے پالا پوسا, اور آپ کی وجہ سے مجھے قوم ملی, مجھے نام ملا, اور آپ کی وجہ سے مجھے بڑے فائدے حاصل ہوئے, میں آپ کا بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں. ابا کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے, لیکن میرے سے چلا نہیں جا رہا, تو ذرا وہاں سے ایک گلاس پانی تو لا دے. آپ کہہ رہے ہیں ابا دیکھو یہ تو میں مانتا ہوں کہ آپ میرے کیا ہیں, ابا ہیں, یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ کی نعمتیں بہت ہیں, پانی نہیں پلاؤں گا میں آپ کو. ہے بھائی, پانی ہم لوگ کا یہی حال ہے. ابا نے کہا چل بیٹا ایسا کر, اچھا کم از کم یہ جو میں کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں کہ یہ کرو, وہ تو نہیں کر رہے, لیکن یہ جو ابھی کر رہے ہو نا, کہ تم جو کام کچھ بھی کر رہے ہو وہاں بیٹھ کے, یہ نہ کرو. صحیح ہے نا؟ انگلیاں نہ چٹکو میرے سامنے بیٹھ کے. ایک مثال دے رہا ہوں, بعض لوگ چٹک رہے ہوتے ہیں نا, وہ غصہ آتا ہے لوگ بڑے کو, انگلیاں نہ چٹکو. آپ کہیں وہ تو میں چٹکوں گا, مجھے بڑا سکون ملتا ہے انگلیاں چٹکنے سے. تو ابا کہے گا بھائی پھر کیا ضرورت ہے میری اتنی تعریفیں کرنے کی, ایسا ماننا نہ ماننا کیا ہے, برابر ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ماننا نہ ماننا برابر ہے. بہرحال مسلمان چاہے نافرمانی کیوں نہ ہو, کافر سے پھر بھی بہتر ہے اللہ کی نظر میں. لیکن عرف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھائی شکر گزار اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ کرو تو ہم کر لیں, اور جب اللہ نے کہا نہیں کرو تو ہم نہیں کریں. اللہ نے کہا نا فرض نماز پڑھنے کا, اللہ نے کہا نا داڑھی رکھنے کا. میرا مقصد کسی بغیر داڑھی والے کو مذاق اڑانا نہیں, ہم داڑھی ہو کے بھی ہو سکتا ہے بدتر ہوں, یہ تو پورا اعمال تولے جائیں گے نا قیامت کے دن, تو ایک نیکی تو نظر آتی ہے کسی کی, ہو سکتا ہے برائیاں اس کے اندر. تو مقصد تو ایک بات کو واضح کرنا ہے کہ اللہ نے کہا بھائی داڑھی رکھ لو.